الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پیارے محترم بھائیو، ہر دفعہ آپ کے سامنے مرزائیت کے حوالے سے کچھ حقائق ہم بیان کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم مسلمان محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی یاد میں نعتیں بھی پڑھتے ہیں، کلام بھی لکھتے ہیں۔ انہوں نے بھی اسی ادا کو اپنی طور سے اپنانے کی کوشش کی۔ ہم تو جو نعت لکھتے ہیں، ہمارے الفاظ جو بھی ہوتے ہیں وہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کما حقہ تعریف بیان ہی نہیں کر سکتے۔ ہمارے الفاظ بہت نیچے رہ جاتے ہیں، لیکن انہوں نے دیکھیں کہ اپنے مرزا غلام قادیانی کے بارے میں جو کلام لکھے ہیں، یہ کہاں کہاں تک اپنے مرزا غلام قادیانی کو لے کے جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے اوپر آپ دیکھیے گا کہ جناب اس کے اوپر اس کے صحیح ہونے کے کمنٹس کس نے کیے ہیں۔ میں آپ کے سامنے کلام پڑھتا ہوں۔ کہتا ہے جی جناب مرزائی لکھتے ہیں، امام اپنا عزیز و اس جہاں میں، غلام احمد ہوا دار الاما میں، غلام احمد ہے عرش رب اکرم۔ استغفر اللہ، اللہ کا عرش غلام احمد کو بنا دیا۔ مکان اس کا ہے گویا لا مقام ہے۔ استغفر اللہ، یعنی کہ ہم محبوب کریم کی یہ شان بیان کرتے ہیں کہ آپ لا مقام میں گئے، وہی لا مکان کے مقیم ہوئے۔ انہوں نے یہاں بھی آ کے محبوب کریم کی برابری کرنے کی کوشش کی، اپنے مرزا کو محبوب کریم کے برابر لا کے کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ اچھا جی، پھر آگے کہتے ہیں غلام احمد رسول اللہ ہے برحق۔ یہ ان کے لیے پھکی ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں جی ان کی طرف سے یہ تو دعویٰ نبوت کا اس کے لیے کرتے ہی نہیں ہیں۔ یہ سنیے آپ، کہتا ہے غلام احمد رسول اللہ ہے برحق، شرف پایا یہ نوع انس و جاں میں۔ آگے کہتے ہیں جی جناب غلام احمد مسیحا ہے افضل، بروز مصطفیٰ ہو کر جہاں میں، مطلب کہ نبی پاک کا سایہ ہو کر جناب یہ افضل بن گیا۔ استغفر اللہ۔ آگے جی غلام احمد کا خادم ہے جو دل سے، یہ کہہ دے اپنی طرف سے یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ بھائی ہر شے کو چھوڑو اور مرزا غلام قادیانی کی مان لو، اس کی فضیلت یہ بیان کر رہے ہیں مرزا۔ کہتا ہے غلام احمد کا خادم ہے جو دل سے، بلا شک جائے گا باغ جناح میں، جناح میں نہیں جائے گا، یہ دوزخ میں ہی جائے گا انشاءاللہ، آپ بھی دیکھیں گے۔ تسلی دل کو ہو جاتی ہے حاصل، یہ اعجاز احمد کی زباں میں، بلا اس معجزے سے بڑھ کے کیا ہو، خدا ایک قوم کا مارا جہاں میں۔ یعنی کہ یہاں پہ انہوں نے خود کون سی بات کی ہے، بندہ توجہ کرے تو حیران رہ جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے اپنی طرف سے سولی دینے کی کوشش کی، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام محفوظ ہو گئے، اللہ نے آپ کو اٹھا لیا، اس کی جانب اس نے اپنے آپ کو بنا کے اشارہ کیا، بلا اس معجزے سے بڑھ کے کیا ہو، خدا ایک قوم کا مارا جہاں میں، قلم سے کام جو کر کے دکھایا۔ آگے لکھتا ہے کہ قلم سے کام جو کر کے دکھایا، کہاں طاقت تھی یہ سیف و سنا میں۔ یعنی کہتا ہے یہ تلوار سے جہاد کرنے کی کوئی لوڑ نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں، حالانکہ قرآن پاک میں کتنی دفعہ بارہا دفعہ جہاد کی فضیلتیں بیان ہوئی، اس بے ایمان نے آ کے جہاد کو ہی دور کر دیا۔ کہتا ہے بھائی کہ یہ دیکھیں جو قلم میں طاقت ہے وہ جہاد میں وہ طاقت نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ اچھا جی، آگے کیا کہتا ہے جی، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں۔ استغفر اللہ، کیا نبی پاک دوبارہ اس طرح آ سکتے ہیں جس طرح یہ کہہ رہے ہیں، جبکہ انہوں نے اپنے مرزا کو محمد مان لیا، جو کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ ان کو مانتے نہیں، یہ بس ایک مسیح موعود مانتے ہیں۔ وہ توجہ کریں، کہہ رہے محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں۔ یعنی کہ پہلے محبوب کریم دی شان تھوڑی سی، ہن جڑا مرزا غلام قادیانی آ گیا دی شان بہت ہی ہے۔ استغفر اللہ۔ اچھا جی، آگے کیا کہتا ہے جی، محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل، محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں۔ استغفر اللہ۔ تیری مدحت سرائی مجھ سے کیا ہو، کہ سب کچھ لکھ دیا راز نہاں میں۔ استغفر اللہ۔ خدا سے تو، خدا تجھ سے ہے واللہ۔ استغفر اللہ۔ خدا سے تو، خدا سے تو اللہ، حالانکہ اللہ کی شان اللہ الصمد ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ اور یہ دیکھیں توحید پر بھی کیسا حملہ کر رہے ہیں، خدا سے تو، خدا تجھ سے ہے واللہ، تیرا رتبہ نہیں آ سکتا بیان میں۔ استغفر اللہ۔
یہ جی جناب اس کا آپ حوالہ بھی ملاحظہ آپ نے کر لیا، اور مزید آپ دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کوئی کل کو کوئی کہے کہ یہ کلام کسی نے اٹھ کے لکھ دیا تو اس میں مرزا صاحب کا کیا قصور ہے۔ او بھائی یہ خود مرزائیوں نے اپنے معتبر اخبار میں خود چھاپا ہے، اور یہ اکیلی چھاپنے کی بات نہیں بلکہ اگلا آپ حوالہ دیکھیں گے حیران رہ جائیں گے۔ کہتا ہے جناب وہ اس نظم کا ایک حصہ ہے جو حضرت مسیح موعود کے حضور میں پڑھی گئی، یعنی کہ یہ کلام مرزا غلام قادیانی کے پاس پڑھا گیا اور خوش خط لکھے قطعے کی صورت میں پیش کی گئی، اور حضور اسے اپنے ساتھ اندر لے گئے۔ اس وقت کسی نے اس شعر پر اعتراض ہی نہیں کیا، کسی نے اعتراض نہیں کیا، نہ مرزا نے کیا نہ کسی اور نے کیا، مرزا خود راضی تھا اپنی نشانوں پر۔ حیرانی ہوتی ہے جاوید غامدی تیرے اوپر، حیرانی ہوتی ہے مرزا جو جیل میں ہے تیرے اوپر، تم کہتے ہو کہ بھئی اس مرزا سے کوئی اس طرح کے رسول اللہ کے دعوے ثابت نہیں ہیں صحیح طریقے سے، تمہاری عقل اندھی ہو گئی ہے، تمہیں کوئی سوجتا نہیں ہے، پتہ نہیں تمہاری عقل کہاں چلی گئی۔ اسی موقع کے اوپر کہا جاتا ہے کہ آنکھیں تو ہیں لیکن یہ دیکھتی نہیں ہیں، کان تو ہیں لیکن یہ سنتے نہیں ہیں، دل تو ہے لیکن ان میں کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہے۔ یہ تمہارے لوگوں کی حالت ہے جو مرزا غلام قادیانی کے کفر کے میں شک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ جیسے لوگ جو مرزا غلام قادیانی کے کفر اور اس کے دعوی نبوت میں شک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے اور صحیح رستے کی طرف چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمانوں کے ساتھ اتفاق کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔